پہلا سوال تو یہ آیا تھا کہ بعض بھائیوں کو ہمارے بیان سے ذرا تکلیف پہنچ رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ تراویح کے بعد فوراً بیان نہیں دینا چاہیے، یعنی انتظار کرنا چاہیے کہ جو لوگ نماز پڑھیں ان کی نماز ہو جائے. کیا آپ کا دل یہی بولتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صحابہ کو نصیحت کرتے تھے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے گفتگو کرتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا. یہ نہیں دیکھتے تھے کون سنت پڑھا کون کیا پڑھا. یہ تو ہمیں خود پابند ہونا چاہیے. کمزوری ہماری ہے کہ ہم جماعت سے حاضر نہ ہو اور ہم بعد میں آئیں اور آپ کی رعایت میں لوگوں کے درس کو روک دیا جائے. آپ ہی بتائیے کیا یہ عدل اور انصاف ہے؟ آواز جو ہے تھوڑا اور کم کیجیے، آواز کم کیجیے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جو کچھ ہم نے تراویح میں سورہ مائدہ کی آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ نے عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے، اے مسلمانوں عہد و پیمان کو پورا کرو. اور اسی عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے، ان پر لعنت کی اور اللہ نے ان کے چہروں اور شکلوں کو بندروں اور سوروں سے بدل دیا. اور یہودیوں نے سودی کاروبار کیا، رشوت کھایا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. اور یہودیوں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اللہ نے بتائی، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم وقل مسلم. ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے پیروں نے ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے منع نہیں کیا. اس سے پوری قوم تباہ ہو گئی. تو اگر کچھ لوگ حق بولنے والے ہوں گے اور توحید کی دعوت دینے والے ہوں گے، رشوت سے روکنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ پوری قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. لیکن اکثر لوگ حرام کھانے والے ہوں، اب بولنے والے نہ ہوں، تھوڑے لوگ ہوں، تو اللہ کا عذاب سب پر آئے گا. یہ آج کے پڑھی ہوئی آیات کا خلاصہ ہے. چلیے پہلا سوال، کیا رمضان میں نفل نماز کا اجر فرض نماز کے برابر ہے؟ کیا ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے؟ یہ حدیث سلمان فارسی سے آتی ہے لیکن حدیث ضعیف جداً ہے. ضعیف جداً مانے بہت زیادہ ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے. ہاں یہ بات یہ ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور فرض کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. کس طرح؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صابرین کی تفسیر سلف نے صائمین سے کی ہے. جو روزہ دار ہیں، جو روزے میں جو اعمال کرتے ہیں، روزے کا عمل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، غریبوں کی خدمت، مریضوں کی عیادت، تو جو روزہ دار ہیں ان کا ثواب اللہ پورا دے گا بغیر حساب کے. ان لمٹ کیا ہے؟ تو ان لمٹ ثواب جو ہے تو 70 کے برابر نہیں کرنا. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ حدیث ثابت اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. فرض کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے اور نفل کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرائض کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور نفل عبادت کے ذریعے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. حدیث قدسی ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. فرائض سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور نفل عبادت جیسے تراویح نفل عبادت ہے، قرآن کی تلاوت نفل عبادت ہے، مریضوں کی عیادت نفل عبادت ہے، روزہ داروں کو افطار کرنا نفل عبادت ہے، استغفار کرنا نفل عبادت ہے. تو نوافل کے ذریعے اتنا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ اس کے کان کو برائی سے بچاتا ہے، آنکھ کو برائی سے بچاتا ہے، پاؤں کو برائی سے بچاتا ہے. تو یہ اللہ کا جب قریب ہو گیا، اللہ کا محبوب ہو گیا، تو اس کے ثواب کی کوئی لمٹ نہیں ہے. فالصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. جس طرح روزے کا ثواب ان لمٹ ہے، اسی طرح روزہ دار کے ہر عمل کا ثواب ان لمٹ ہے. نہ 70 ہے، نہ 70,000 ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. انڈرسٹینڈ؟ مرد کو نماز گھر میں پڑھنا کیسا ہے؟ مرد کو نماز گھر میں پڑھنے کی 2 صورت ہے. ایک ہے فرض نماز. تو فرض نماز جماعت سے پڑھنا مسجد میں ضروری ہے، لیکن اگر بیمار پڑ جائے یا کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ جماعت چھوٹ گئی چاہنے کے باوجود، تو مجبوری میں گھر میں پڑھ لیا کبھی تو ہو سکتا ہے. بیماری کی وجہ سے
یا کسی عذر کی وجہ سے، ورنہ بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آیا اور مسجد قریب ہے پھر بھی نہیں آیا، تو گھر میں جو نماز پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ نماز نہیں ہونے کا مطلب اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ دلیل ابن عباس کی حدیث ہے یہ، اور حدیث سند سے ثابت ہے، من سمع النداء فلم یأت فلا صلاۃ له الا من عذر، جس نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں نہیں آیا اس کی نماز ہی نہیں ہے مگر کسی مجبوری سے، اور مجبوری کیا؟ المرض والخوف، ابن عباس نے کہا بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا، دشمن کا خوف ہے، اور کتا اتنا بھونک رہا ہے کہ جائے گا تو کاٹ لے گا، مثال کے طور کو خوف ہے یا بیماری ہے، تب مسجد میں نہیں آیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر عذر کے گھر میں فرض نماز پڑھے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری مسلم کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ حدیث تو آپ لوگوں نے سنے ہیں کہ نہیں؟ حدیث بخاری مسلم، لقد بعث، احسن، حدیث پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ لقد بعث کو آپ نے فرمایا کہ لقد حممت، میں ایک آدمی کو چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کو اذان دینے کا حکم ہوا اور دوسرے کو امامت کے لیے متعین کروں، ثم انطلق برجال ما حسب من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة، پھر میں لکڑیوں کا گٹھر جمع کروں اور کچھ لوگوں کو لے کر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، کیونکہ ان کے دل میں آگ لگ گئی، جو مسجد میں نہیں آئے ان کے دل میں آگ لگ گئی، ان کے ایمان میں آگ لگ گئی، تو میں ان کے گھر میں آگ لگا دوں۔ تو اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی گھر میں آ کیوں لگائیں گے؟ سوال ہے کہ اللہ کے نبی نے گھر میں آ کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے واللہ لو ما فی الوجود من النساء والذریہ، اگر گھر میں عورتیں نہیں ہوتی اور بچے نہیں ہوتے تو ان کے گھروں میں آگ لگا دیتے۔ اس سے معلوم ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب، 25 گنا زیادہ ثواب۔ نمبر 2، مرد کو گھر میں نماز پڑھنا چاہیے لیکن نفل نماز، سنت نماز، فرض کے علاوہ جتنی نفل نمازیں ہیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے کہا گیا لا تتخذوا بیوتکم قبور، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اجعلوها من صلاتکم فی بیوتکم، کچھ نہ کچھ نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرو۔ گھر میں نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، شیطان بھاگے گا، بچوں کی تربیت ہوگی، ریاکاری سے انسان محفوظ رہے گا اور سکون اطمینان سے نفل نماز پڑھے گا۔ تو گھر میں نفل نماز پڑھنا افضل ہے، اور فرض نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنا، فرض نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے، اللہ ہم کو توفیق دے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں 102 نمبر کی آیت سورہ نساء کی کہ جب دشمن تمہارے اوپر حملہ ور ہو تو ایک جماعت دشمن سے لڑے گی اور دوسری جماعت جماعت سے نماز پڑھے گی، تو میدان جنگ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، تو امن کی حالت میں جماعت سے نماز پڑھنا فرض نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی حفاظت کی۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے تو کیا ہم گھر میں نماز پڑھ لیں؟ تو آپ نے شروع میں اجازت دے دی، اب آپ نے کہا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ هل تسمعون النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اذن لا اجد لك رخصہ، تمہارے لیے کوئی پرمیشن نہیں، کوئی رخصت نہیں، تمہیں مسجد میں آنا ضروری ہے۔ جب نابینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو ہم تو آنکھ والے ہیں، صحت مند ہیں، ہیلدی مین ہیں، تو ہم کیوں نہیں آتے؟ مندی کھانے کے لیے 200 کلومیٹر جا سکتے ہیں، 50 کلومیٹر جا سکتے ہیں، مشرق سے مغرب جا سکتے ہیں، اور مسجد میں نماز کے لیے جماعت میں آنے میں حیا اور شرم آتی ہے۔ حیا شرم تو عورتوں کے ہے، وہ آ رہی ہے، مردوں کا کیا ہو گیا؟ یہ بے حیا مرد ہیں جو مندی کھانے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں ان کی نانی مرتی ہے۔ لہٰذا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، فرض نمازوں میں کیا درمیان دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ سائل کو توفیق دے اور ہدایت دے۔ سوال واضح نہیں ہے، یعنی فرض نماز کے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ فرض نماز کے سجدے میں کیا دعا کر سکتے ہیں؟ جی، فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 3 بار یا کوئی بھی سجدے کی دعا جو آپ کو معلوم ہے پڑھنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ فرض نماز میں وہ دعائیں پڑھی جائیں جو سنت سے ثابت ہیں۔
اور نفل نماز میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد۔ خلاصہ یہ ہوا اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم، بخاری مسلم۔ سجدے میں دعا کی کوشش کرو، کیونکہ سجدے کی دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے، لہذا فرض ہو یا نفل، سنت ہو یا مستحب، سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں۔ سکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سکانا کم چاہیے فرض میں اور نفل میں زیادہ، ٹھیک ہے۔ نماز کن لوگوں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے؟ منافق کے پیچھے نہیں ہوگی۔ معلوم ہے کہ ایک نمبر منافق ہے اور کافروں کے کیمپ میں جا کر مسلمانوں کی غیبت چغلخوری کرتا ہے، کفر کی باتیں کرتا ہے۔ نمبر ایک، شرک کرتا ہے کھلم کھلا، یا رسول اللہ، یا غوث المدد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر تین، جو یہ کہے کہ اللہ یہاں بھی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، جو یہ کہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے ان کی کتابوں کے حوالے دینے کی۔ امام حنیفہ کا فتویٰ ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے اللہ کہاں ہے، عرش پر ہے یا کہاں ہے، ایسا آدمی کفر کے طریقے پر ہے۔ جو کہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن عرش کہاں ان کو نہیں معلوم، تو کہاں وہ کافر ہے۔ ان کی کتاب پر ان کا عقیدۃ الطحاویہ حنفیہ، عقیدۃ الطحاویہ حنفیہ کی عبارت پڑھا ہوں، تو امام حنیفہ کے فتوے کے مطابق ہر وہ حنفی امام ہو یا غیر حنفی امام، وہ کافر ہے یا اس کا عقیدہ کفریہ ہے جو اللہ کو عرش پہ نہیں مانتا، جو کہتے ہیں اللہ نعوذ باللہ یہاں ہے، تو یہاں ہے ہر جگہ ہے، تو کیا گندی جگہوں پہ اللہ ہے؟ آپ بیٹھے ہو تو کیا اللہ پہ بیٹھے ہو؟ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ پہلے نمبر پر پکا منافق، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ایک مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جو اللہ کو کہے کہ ہر جگہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تین ہو گیا۔ نمبر چار، کھلا ہوا بدعت کرتا ہے، اپنے علاوہ سب کو کافر، ٹناٹن، کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ٹناٹن سنی ہے، ہمارے علاوہ سب کافر۔ حسام الحرمین جو کتاب لکھی احمد رضا خان نے، بڑے بڑے علماء کو کفر کا فتویٰ لگایا، غلط فتوے داخل، سب کو کافر کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے علاوہ سب کو کافر کہے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جو کھلا ہوا کفر نہیں کرتا، کچھ بدعت ہے، وہ بدعت کفر تک نہیں پہنچتی، جیسے تعویذ لکھ لیا، جنڈا لکھ لیا، یا کچھ گناہ کا کام کرتا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ نیک اچھے امام کے پیچھے پڑھیں۔ لیکن اگر ایسا امام ہے اور ضرورت پڑنے پر پڑھ لیا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ صلی خلف کل بر مفاجر، ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز ہوگی۔ امام بخاری بڑے عالم یا ہم بڑے عالم؟ امام بخاری بڑے فقیہ یا ہم بڑے فقیہ؟ بولیے، امام بخاری بڑے عالم یا آج کے علماء بڑے عالم ہیں؟ باب امامت الفاسق والمفتون، یہ چیپٹر ہے، باب ہے، فاسق اور فتنہ پرور کی امامت کا باب، اور اس میں یہ واقعہ عبید اللہ بن ابی بن خیار، عبداللہ بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، بلوائیوں نے ان کو گھیر دیا تھا، وہ سب خوارج تھے، 40 دن تک ان کا حقہ پانی بند کر دیا، مسجد نبی میں اذان تک نہیں ہوتی بعض اوقات میں، اور وہ نماز پڑھا رہے، کہا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ہم نہیں پڑھنا چاہتے، کہا کہ پڑھ لو، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ بِالسَّيِّئَاتِ، اگر اچھا کام کرے تو ان کے ساتھ دو، برا کام کرے تو ان کے کام سے بچو۔ جب قاتلین عثمان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو فاسق اور فاجر امام کے پیچھے بھی نماز وہ سکتی ہے۔ سکنا کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیشہ سکاتے رہیں، کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر، جہاں سنت کے مطابق ہو، جہاں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہو، جہاں وضع قطع والا امام ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن کہیں مجبوری ہے ایسی جگہ پر جہاں پر اچھے امام نہیں ہیں، لیکن وہ شرک بھی نہیں کرتا، کفر بھی نہیں کرتا، کچھ گناہ ہے، کچھ بدعات ہیں، تو انشاءاللہ اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس بارے میں اہل علم کے درمیان دلیلوں کی وجہ سے اختلاف ہے، لیکن ہم جو جانتے ہیں وہ یہ ہے، ما خرج من السبیلین، پیشاب پیخانے کے راستے سے جو چیز نکل جائے اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ذکر کو عدم تناسل کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، من مس ذکرہ فلیتوضا، اور پر کریے غور، ایک تو آپ لوگ بولیے، الٹے بولنے سے نہیں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، حنفیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، جبکہ حدیث موجود ہے، توضؤوا من لحوم الابل
ولا تتوضؤ من لحوم الغنم، اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرو، بکری کا گوشت کھا کے وضو نہ کرو۔ حنفیہ کہتے ہیں وضو کا مطلب کلی کرنا۔ ارے ظالم، اللہ کے نبی نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر کے وضو کرو اور بکری کا گوشت کھا کے وضو مت کرو۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں وضو شریف مراد ہے۔ اور حنفیوں کے سرتاج اور ہندوستان کے معناز عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں اس کو بحث کی اور کہا کہ وضو کا گوشت کھا کے وضو ٹوٹتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ محدثین کا مسلک ہے، میں حنفیوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس میں علامہ عبدالحی لکھنوی نے بھی کہا میں حنفیوں کا ساتھ نہیں دیتا، یہی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت یہودیوں پر حرام تھا، یہودیوں پر حرام تھا، اور اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا ان کے گناہوں میں۔ تو دل میں شبہ آ سکتا ہے کہ ان کے اوپر حرام تھا، ہمارے لیے حلال ہے، تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے وضو کا حکم دیا گیا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ، اونٹ کی پیدائش کس سے ہوئی؟ اونٹ کی پیدائش کس سے ہوئی؟ جنات سے، اور جنات کی پیدائش کس سے ہے؟ آگ سے۔ پھر سے بولیے، اونٹ کی پیدائش کس سے ہے؟ اور جنات کی پیدائش؟ تو آگ کھایا، اس میں ہٹ پیدا ہوتا ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، تو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ۔ قبرستان میں مرحوم کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہیں دعا نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مرحوم کے لیے اگر دعا نہیں کر سکتے تو کیا فاتحہ کریں گے؟ مرحوم کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو کیا گیہوں بانٹیں گے؟ کیا کریں؟ ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار، زندوں کا گفٹ مردوں کے نام مغفرت کی دعا کرنا۔ ہاں ابھی آ رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں دعا کیا ہے ہاتھ اٹھا کر، اور ایک بار ہاتھ نہیں اٹھایا، 3 بار ہاتھ اٹھایا۔ مسلم شریف کتاب الجنائز، اور آپ نے 3 مرتبہ قبلے کی طرف رخ کر کے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کی، لیکن چہرہ قبلے کی طرف تھا آپ کا۔ اگر قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو چہرہ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے، مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ جو قرآن پڑھے گا اسی کو ثواب ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ کھانا آپ کھائیں گے پیٹ ہمارا بھرے گا، پانی آپ پئیں گے پیاس ہماری بجھے گی، تو قرآن ہم پڑھیں گے تو ثواب کیسے ملے گا؟ کیا کوئی اللہ نے کمپیوٹر نازل کیا ہے کہ اس میں پڑھ دو اور کمپیوٹر میں ایسے ڈالو اور ثواب ٹرانسفر کر دو؟ آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے بخشنا، ارے ظالم، بخشنے کا حق تجھے کیسے ہو گیا؟ تو غفار ہے یا اللہ غفار ہے؟ اللہ نے تم کو اختیار نہیں دیا بخشنے کا، ہم کو اللہ نے کہا ہے دعا کرنے کے لیے۔ اس لیے مریض کی عیادت کے وقت بھی دعا، ایک مرنے کے بعد بھی دعا، جنازہ بھی دعا، اور میت کے دفن کے بعد بھی دعا، اور قبروں کی زیارت کے وقت بھی دعا ہی دعا ہے۔ اس لیے دعا کے ذریعے سے اللہ قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے۔ اور بہت اس پر لمبی تقریر اور لمبا خطبہ میں نے دیا ہے بلقیس میں، اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں پوری تفصیل۔ لیکن دوسری جو چیزیں قرآن خوانی وغیرہ جو کی جاتی ہیں یہ درست نہیں ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے نمبر 1 دعا، نمبر 2 اس کی اولاد اس کی طرف صدقہ کرے گی۔ نمبر 3 حج اور عمرہ نہیں کیا تو اس کی طرف حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ نمبر 4 اس کے اوپر قرض رہ گیا تو قرض کو ادا کیا جائے گا۔ نمبر 5 اس کے اوپر نظر کا روزہ تھا نہیں رکھ سکا تو نظر کا روزہ رکھا جائے گا۔ اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بقیہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن اسلام نہیں ہے، یہ خرافات ہے، رسم و رواج ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہدایت دے۔ روزہ میں کچھ چکھ سکتے تو نہیں چکھ سکتے؟ روزے میں چکھ سکتے ہیں، یعنی کہ مطلب یہ کہ عورت کو اجازت ہے، جیسے عورت سبزی بنا رہی ہے، گوشت بنا رہی ہے تو ایسے زبان پر رکھ کے پھینک دیں، یہاں تک اجازت ہے، لیکن نگلنے کی اجازت نہیں، معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جو ٹوپی پہننا ضروری سمجھتا ہے اس کو ٹوپی نہیں بلکہ پیٹنا ضروری ہے۔ دیکھیے ٹوپی یعنی پیٹو، ایک طرف سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوپی، اب الٹا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پیٹو، یعنی پیٹنا ضروری ہے، ٹوپی نہیں۔ سر ڈھانک کے نماز پڑھنا افضل ہے، نماز کی زینت ہے۔ عبداللہ بن عمر وغیرہ سر ڈھانک کے نماز پڑھتے تھے، اور اپنے غلام نافع کو سر ڈھانک کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ امام ابن تیمیہ نے کہا ہے مریض کی عیادت کے وقت
حالت احرام میں کہا گیا کہ ٹوپی مت پہنو، اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں ٹوپی پہننے کا تھا، لیکن جو ہے وہ ٹوپی نہیں جو ریڈی میڈ ٹوپی ہے، جیسے انٹرنیشنل بدعت ہو گئی ہے ریڈی میڈ درود، تو اسی طرح ٹوپی بھی ایک منزلہ ٹوپی، 2 منزلہ ٹوپی، 3 منزلہ ٹوپی، سبحان ہے، ڈبل ڈیکر، یعنی ہمیشہ ان کا ٹریڈ مارکہ بدلتا ہے بعض لوگوں کا، اس سال ٹوپی کا کلر ایسا رہے گا، دوسرے سال یہ کلر، تو وہ ٹوپی نہیں، کوئی بھی ٹوپی ہو یا رومال ہو، کسی ذریعے سے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عطا فرماتے عطا بن ابی رباح کہ اگر سترہ کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں ٹوپی کو سترہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب ٹوپی پہننا بدعت نہیں ہے، لیکن یہ نماز کے فرائض اور واجبات میں نہیں ہے، لیکن نماز کی زینت میں ہے کہ کوئی بھی ٹوپی یا کوئی بھی چیز جس سے سر ڈھک جائے افضل ہے۔ فاللہ احق من یتزین له، اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے۔ تو دنیا کی مارکیٹ میں جانے کے لیے، شادی میں جانے کے لیے، فنکشن ہال میں جانے کے لیے بہترین کپڑے، خوبصورت عمارت، شیروانی نمانی کیا کیا پہنتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں جانے کے لیے بالکل پٹیچر حالت میں آنے کی مناسب نہیں ہے، تو سر ڈھانک کے نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوتی، اور بعض مسجدوں میں ریڈی میڈ ٹوپی رکھی جاتی ہے بابا آدم کے زمانے کا، اور اس میں کبھی صفائی نہیں ہوئی، بلکہ سر نہ ڈھانکے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ صاف سر جو ہوتا ہے وہ ٹوپی پہننے سے چیوٹی سر میں آتی ہے، گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، ریڈی میڈ ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں بعض مسجدوں میں، آپ دیکھیں گے نہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اگر ٹوپی پہننا ہی اتنا ضروری ہے تو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ریڈی میڈ داڑھی رکھنا چاہیے، ریڈی میڈ داڑھی رکھ لیا جائے اور نماز کے وقت داڑھی لگا لو اور نماز پڑھ کے پھر نکال دو۔ داڑھی کے بارے میں اتنی حدیث ہے، داڑھی رکھنا مومن کا شعار ہے، داڑھی کاٹنا یہود و نصارہ کا شعار ہے، مجوسیوں کا شعار ہے، داڑھی رکھو مونچھ کاٹو، تو اس پر اتنا زور نہیں ہے، ٹوپی پہ اتنا زور کیوں ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا 5 حدیثیں اس میں بارے میں، داڑھی رکھو مونچھ کٹاؤ، مجوسیوں کی مخالفت مت کرو، مشرکین مکہ بھی داڑھی رکھتے، اتنی اہمیت ہے تو اس پر زور نہیں، ٹوپی ہی پر زور کیوں؟ اس کا مطلب دال میں کالا ہے۔ یہ لوگ جس پر جو فرض اور واجب ہے، جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اس پر زور نہیں دیتے، اور ٹوپی کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے لیکن نماز کی زینت ہے، اس پر اتنا زور مارتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ داڑھی پر زور دیا جائے، اور اگر ریڈی میڈ ٹوپی رکھی جاتی ہے تو ٹوپی سے زیادہ ضروری ہے داڑھی رکھنا، تو ریڈی میڈ داڑھی بھی رکھو تاکہ نماز کے وقت آئے، جس کو داڑھی نہ ہو لگا لے اور نماز پڑھ لے تو اسے نکال کے پھینک دے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہو تو ٹوپی کیوں رکھتے ہو؟ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پر ایسے لباس آپ رکھو، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ایسے ہی پڑھ لو۔ سمجھ میں ہے نا؟ بہت ساری ایسی روایتیں کہ صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کا سر کھلا رہتا تھا، حدیث بخاری میں حضرت جابر وغیرہ کے صحابہ جو گانتی باندھتے تھے، گانتی سمجھتے ہیں نا، یعنی صحابہ کے یہ کپڑے ہوتے تھے یہاں سے باندھتے تھے، یہاں سے باندھ کے نیچے لٹکتا تھا، سر پورا کھلا رہتا تھا، بخاری میں موجود۔ حضرت جابر 2 کپڑا ہوتے ہوئے ایک کپڑا میں نماز پڑھتے تھے، کہا گیا 2 کپڑے میں کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ کہا کہ تم جیسے بیوقوفوں کو بتانے کے لیے کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر نے یہاں سے باندھا، سر کیوں نہیں باندھا؟ عورت اگر سر کھول کے نماز پڑھتی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، جو عورت بغیر سر ڈھانکے اوڑھنی کے دوپٹے کی نماز پڑھتی ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کے لیے سر ڈھانکنا ضروری ہے اور مرد کے لیے مونڈھا ڈھانکنا ضروری ہے۔ لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، کوئی ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھتا ہے مونڈھا ڈھانکنا چاہیے، سر ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، مونڈھا ڈھانکنا ضروری ہے لیکن سر ڈھانکنا زینت ہے۔ مسبوق، لاحق اور مدرک کے احکام بتائیں۔ یہ سوال جو ہے واضح نہیں ہے، سوال واضح نہیں ہے۔ میں مسبوق، میں تو جس کی نماز چھوٹی ہے، لاحق کا مطلب آپ اس کو واضح کیجئے نا، کیا وہ آدمی جو اس کے امام بناتا ہے، جو مسبوق آدمی ہے، مسبوق آدمی ہے جس کی 1 رکعت چھوٹی ہے اور وہ 1 رکعت چھوٹی ہوئی نماز پوری کر رہا ہے، بعد میں آنے والا اس کو امام بنا کر کے نماز پڑھ لیا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن امام بن باز نے کہا کہ سلف کی اس پر عمل نہیں تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے اگر یہ مطلب ہے۔ مدرک کے احکام کا مطلب ہے کہ اگر امام کے ساتھ رکوع مل گئی تو اس کی رکعت ہوگی یا نہیں، تو مدرک سوال بھی تو واضح کرنا چاہیے نا بھائی، سوال آپ کا واضح نہیں ہوگا جواب کیسے واضح ہوگا؟ آپ کے پاس اگر علمی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہے اور آپ کو اتنی ہی زیادہ گرامر آتی ہے تو ہم طالب علم آپ سے استفادہ کے لیے تیار ہیں، ہم تو چھوٹے طالب علم، لیکن اس میں اپنی قابلیت کیوں دکھلا رہے ہیں؟ سوال واضح کیجیے، آپ کو زیادہ علم ہے تو آئیے میدان میں استفادہ کریں گے، چھوٹے طالب علم۔ یہاں عوام کا مجمع ہے، یہاں علمی نکات بیان کرنے کی ضرورت۔
ہم انشاءاللہ عربی میں بھی ٹوٹی پھوٹی عربی میں بھی جواب دے سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم عوام کے سامنے علمی قاعدہ ہے نہیں لانا چاہیے. تو لہذا مدرک کا مطلب اگر یہ ہے کہ مدرک کے رکوع پانے والے کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن جمہور محدثین فقہا کے نزدیک رکوع پانے والے کی رکعت ہو جائے گی. آپ کہیں کیسے ہوگی؟ قیام چھوٹ گیا، قیرت چھوٹ گیا، 2 رکن چھوٹ گیا، تو اس کا کہا جائے گا جس نے امام کو قیام میں پایا اس کے اوپر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. جب امام کو قیام میں پایا ہی نہیں تو فاتحہ پڑھنا اس پر ضروری نہیں. یہ اللہ کی طرف رخصت ہے. مثال کے طور پر سفر میں آپ جائیں گے تو آپ 4 رکعت میں 2 پڑھیں گے، اللہ کی طرف رخصت ہے. اسی طرح سے اگر امام کو آپ نے رکوع میں پا لیا تو آپ کی رکعت ہو جائے گی، اللہ کی طرف رخصت ہے. کیونکہ حدیث میں سنا رہا ہوں اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا، اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا، جب تم مسجد میں آؤ اس حال میں کہ ہم سجدے میں ہیں، یعنی امام سجدے میں ہے تو سجدہ کرو. ولا تعدوها شيء، اس کو اکاؤنٹ مت کرو، اس کو کاؤنٹ مت کرو. ومن ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے نماز پا لی. اور اسی طریقے سے وہ صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رکوع میں، ابو بکرہ صحابی انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراکع. ابو بکرہ صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، تو دروازہ مسجد کے گیٹ سے ہی رکوع میں چلے گئے اور یہیں سے رکوع میں دوڑتے ہوئے جا کے مل گئے. تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تمہارے حرص میں اضافہ کرے اور آئندہ سے سمجھ کرو. کیا مطلب؟ یعنی امام کو جس حالت میں پاؤ اس کی اقتدا کرو، جو چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لو. لیکن آپ نے ان کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی رکعت ہو گئی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اب امام شوکانی وغیرہ نے کئی فتویٰ نقل کیا. پہلے تو کہتے تھے امام شوکانی کو رکوع پانے والے کی رکعت نہیں ہوگی، بعد میں خود رجوع کر لیے. حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود، کئی صحابہ کا عمل تھا کہ امام کو رکوع میں پاتے تھے تو اس کو رکعت شمار کرتے تھے. سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن اگر کوئی آدمی رکوع کو رکعت شمار نہیں کرتا پھر دہراتا ہے اس کو، تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دونوں طرف دلائل ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دلائل سے زیادہ قوی یہی ہے کہ رکوع پانے سے رکعت ہو جائے گی انشاءاللہ. عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، افضل ہے گھر میں نماز پڑھنا. لا اذا استاذنت لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. اللہ کی وادیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے مت روکو، لیکن گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پیش کی اذا استاذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها، جب کسی کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس کو نہ روکے. خاص طور سے عشاء کی نماز میں جاتی ہے تو خوشبو سادگی کے ساتھ جائے، خوشبو لگا کے نہ جائے، راستہ پر امن ہونا چاہیے. شوہر کی اجازت کے بغیر مسجد میں نہ جائے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ حالات کو دیکھ کر کے اجازت دے. وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ طَفِلَاتٍ، بغیر خوشبو لگائے نکلے، سادے لباس میں نکلے، زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلے، پازیب کی جھنکار نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے؟ تو عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اور مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے. کس جگہ عورت گھر میں نماز پڑھے گی تو زیادہ ثواب ملے گا، اور مسجد میں نماز پڑھے گی تو اس کے مقابلے میں کم ثواب ملے گا. عدت میں عورت مسجد آ سکتی ہے. ماشاءاللہ، یہ سوال بڑا اچھا ہے، بہت بہترین سوال ہے. اس طرح سوال کرنا چاہیے. عدت کے ایام میں عورت مسجد میں جماعت کی نماز کے لیے آ سکتی ہے. لجنہ دائمہ کبار علماء کا فتویٰ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر اس کو کوئی سروس ہے، ڈیوٹی کرتی ہے اور وہ ذریعہ معاش اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو پردے کے ساتھ وہ ڈیوٹی بھی کر سکتی ہے. سفر نہیں کر سکتی، حج و عمرہ میں نہیں جا سکتی. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عدت گزارنے والی عورتیں جب حج کے لیے جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈنڈا شریف مار کے ان کو بھگاتے تھے، بیضا مقام سے واپس کرتے تھے. سفر نہیں کرے گا الا یہ کہ کوئی اضطراری حالت ہے. لہذا مسجد میں آ سکتی ہے، علاج کے لیے ہاسپٹل جا سکتی ہے، اور گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو ضرورت کے لیے جا سکتی ہے. لیکن خوبصورت کپڑے نہیں پہنے گی، سرما نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے؟ اور جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا یا انتقال اس کا سعودیہ میں ہوا، لیکن وہ گھر جو شوہر نے اس کو دیا ہے اسی میں 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی. برسی منانا کیسا ہے؟ برسی منانا بدعت ہے اور مشرکوں کا شعار ہے.
کیونکہ یہ ہندوؤں سے لیا گیا برسی. ان کے یہاں ایک رسم منائی جاتی ہے، جب ان کے لوگ مر جاتے ہیں تو 13ویں دن برسی بناتے ہیں. اس کا نام ہے گناگت، کیونکہ جب تک کہ پنڈی جی یا اس کے بڑے جو مہان پروش جو ہوتے ہیں، جب تک کہ ان پڑھ کر کے ان کے نام پر اشلوک نہ پڑھے، ان کی آتما کو شانتی نہیں ملتی، ان کی روح گھومتی پھرتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. وہاں سے مسلمانوں نے لیا برسی سے، پھر ہمیں سے لے لیا، تیجا لے لیا، پھر 10واں لے لیا، پھر 20واں کہا، پھر 30واں کہا، پھر 40. تو یہ حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، غیر قوم کا شعار بھی ہے. نمبر 1. نمبر 2، تعزیت کے لیے مجلس جمانا بھی جائز نہیں، اور میت کی طرف سے کھانا کھلانا بھی جائز نہیں. یہ جاہلیت کا عمل ہے. حضرت امام احمد نے حدیث نقل کی عن جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال كنا نعد الاجتماع للميت وصنعة الطعام بعد دفنه من عمل النياحة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میت کے مرنے کے بعد، میت کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں اکٹھا ہونا اور اس کی طرف سے کھانا کھلانے کو ہم لوگ جاہلیت کا عمل سماج کرتے ہیں. نیاحہ یہ بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے. تو برسی منانا صغیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے، نعوذ باللہ. لہذا حضرت عمر ہوتے تو ان کو ڈنڈا مارتے، ان کو ڈنڈوں کی ضرورت ہے، ان کو گنڈوں کی ضرورت ہے. پھر قبر پر پھول کا نشاور بچھانا، پھول کا نشاور کرنا یہ کافروں مشرکوں کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے اس قبر پر جو کھجور کی جو شاخ ڈالی تھی وہ پرانی قبر تھی، اور کہا تھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تمہیں کیسے علم کہ عذاب ہو رہا ہے کہ انعام ہو رہا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ بدعت حرام اور ناجائز ہے. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک.